جو شخص ماہ رجب کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، پانچویں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھ لے تو پروردگار عالم اس کے اور آتش جہنم کے درمیان 70 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ہر ایک خندق کا عرض، اس کی طول اور عرض، ہر خندق کا عرض کتنا بڑا ہے؟ اتنا بڑا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کے لیے اتنا ثواب رکھا ہے۔ ابھی آخر کلام کے اندر ماہ رجب کے اعتبار سے ہم ابتدا کے اندر عرض کریں گے، اور پھر جو آج کی رات کی ہستی ہے، جو ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی النقی علیہ السلام سرکار، آپ کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ایک روزہ یوں، اگر کوئی شخص اول ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ لے یا یہ کرے، ابھی تو ایک ہی روزے کی بات ہو رہی ہے فی الحال، یا اول ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ لے، یا وسط ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ لے، یا آخر ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ لے، تو پروردگار عالم اپنی رضاؤں کو اس کے شامل حال کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جایا کرتا ہے۔ ہم اور آپ جتنے اعمال کر رہے ہیں، جتنے واجبات پر عمل پیرا ہیں، جتنے محرمات سے بچ رہے ہیں، یہ سب ہم اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے۔ اور امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماہ رجب میں اگر کوئی غرت رجب یعنی کہ ابتدائے رجب میں ایک رکھے روزہ، درمیان میں، وسط میں، اور یا آخر میں ایک روزہ رکھے، تو پروردگار اپنی رضاؤں کو اس کے لیے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو کہیں پر اس انداز سے ملتا ہے۔ اب ایک روزوں کی بات ختم، اب ایک روزوں سے ذرا ہم آگے بھی بڑھیں۔ ایک روزے سے اگر کوئی شخص، اب جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پروردگار عالم نے جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے رکھ کر بتا دیا کہ انسان اگر ان 2 جگہ میں سے کہیں پر جانے کی امید لگائے تو جنت میں جائے، اس لیے میں نے 8 دروازے اس کے رکھے ہیں۔ پروردگار عالم سے انسان کو پر امید رہنا چاہیے۔ کسی نے 7ویں چھٹے امام سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا میں بڑا پریشان متحیر ہو جاتا ہوں، سمجھ نہیں آ پاتا کہ پروردگار عالم کی رحمت واسعہ ہے، لیکن کیا میں اس قابل ہوں کہ جنت میں جاؤں گا؟ مجھے کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے خوف و رجا کے درمیان؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اپنی جانب دیکھو تو یہ محسوس کرو اپنے نفس کو دیکھتے ہوئے کہ اگرچہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ جنت میں داخل کر دیا جاؤں، لیکن جب پروردگار عالم کی رحمت کی طرف ناظر ہو جایا کرو تو اس سے امید رکھا کرو کہ وہ اتنی زیادہ رحمت رکھنے والا ہے کہ مجھ جیسے کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ خوف و رجا کے درمیان کی زندگی انسان گزارے۔ پروردگار عالم نے بیلنس لائف گزارنے کے لیے انسان کو یہ سکھلایا کہ اپنی جانب جب دیکھو تو ہمیشہ ترقی کی خواہش کرو، ہمیشہ بہتری کی خواہش کرو، اور جب پروردگار عالم کی جانب دیکھو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ اللہ مجھے جہنم میں تو نہیں بھیج دے گا۔ جو شخص ماہ رجب کے اندر 7 روزے رکھے، پروردگار عالم جہنم کے 7 دروازوں کو اس کے لیے بند کر دیا کرتا ہے، اور جو شخص ماہ رجب کے اندر 8 روزے رکھ لے، پروردگار عالم اس کے لیے جنت الفردوس کے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ لیکن امام معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جنت کے ڈور بیل کی کیا آواز ہے؟ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو جرس ہے دروازے جنت کی، اس کی آواز کیا ہے؟ یا سمجھ لیجئے کہ جو کھٹکھٹانے کے لیے لوہے کا ایک ٹکڑا لگایا جاتا ہے کہ جسے دروازے پر مارا جائے تو صاحب خانہ کو یہ خبر ہوتی ہے کہ کوئی دروازے پر آیا ہے، دروازہ کھولنے کا وقت ہوا ہے۔ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی آ کر دق الباب کرے گا جنت کے دروازے پر تو فتنت وقالت یا علی، جیسے ہی وہ جرس کو دبائے گا، جیسے ہی جنت کے دروازے پر آ کر دق الباب کرے گا تو اس گھنٹی سے جو آواز آئے گی اس کی صدا یا علی یا علی یا علی کی صدا ہوگی۔
صلی علی. اور کیوں نہ ہو، شان ہے مولا کائنات کی یہی. قسیم الجنت والنار میرا مولا و آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ جو قسیم الجنت والنار ہیں. تو جنت کے دروازے پر جب انسان پہنچ کر دق الباب کرے تو یہی آواز آنی چاہیے. اچھا یہ بات. اب ماہ رجب کے بہت سارے مختصر اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بیان کیا جاتا ہے. اچھا اب یہ اعمال وہ ہیں کہ جو کہیں پر سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، کہیں پر کف امی کے اندر، کہیں مصباح کے اندر، کہیں مفاتیح الجنان کے اندر، کہیں پر اعمال اليوم واللیالی جو اعمال کی کتاب ہے بحار الانوار کے اندر جو روایتیں ائمہ اطہار علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ماہ رجب کے اندر 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے کہ کسی ایک دن کا انتخاب کر لے. ماہ رجب کے پورے مہینے میں سے ایک دن کا انتخاب کرے، اس دن روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت نماز ایسے پڑھے کہ ان میں کی جو 2 کر کے 2 نمازیں پڑھے گا تو 4 بن جائیں گی. پہلی رکعت کے اندر، ہر پہلی رکعت کے اندر الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 200 مرتبہ سورہ اخلاص، اور دوسری جو 2 رکعت نماز ہے وہ بھی اسی طرح سے پڑھے. تو پروردگار عالم اسے یہ مقام عنایت کرتا ہے کہ اپنا مقام جنت کے اندر جب تک انسان دنیا میں نہ دیکھ لے اس وقت تک پروردگار عالم اسے اٹھاتا نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جو ایام، یہ جو راتیں، یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ دن اتنے عظمت والے دن ہیں کہ اس کے اندر کیا جانے والا مختصر قلیل بھی اللہ کثیر بنا دیا کرتا ہے.